حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے ساتھ کیسا اچھا معاملہ کیا۔ ہم حضور کی سیرت دیکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا واسطہ تو دنیا کے اندر بہنوں کے ساتھ بھی پڑے گا، آپ کی سیرت میں سے ہمیں بہن کے لیے بھی کچھ ملنا چاہیے۔ تو ہمیں حضور کی سیرت کے ورق پلٹتے ہوئے حضرت شیمہ نظر آتی ہیں جو حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں، حضرت حلیمہ کی بڑی بیٹی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رضائی بہن ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ وہ پیار کرنے والی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوڑیاں دیتی، دودھ اماں حلیمہ پلاتی اور حضرت شیمہ اٹھا کر گود میں لے کر لوڑیاں دیتی، اور حضرت شیمہ اس وقت یہ جملے بولتی کہ یا ربنا ابقِ لنا محمدا، یا ربنا ابقِ لنا محمدا، کہ اے میرے رب میرے اس بھائی محمد کو باقی رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کا اور حسن دیکھوں، میں اس کی جوانی دیکھوں، میں اس کا لشکر دیکھوں، میں اس کی سرداری دیکھوں۔ اس لیے کہ حضرت شیمہ کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ آج دنیا کے تمام بچوں میں سے اس جیسا حسین اگر بچہ کوئی نہیں ہے تو جب یہ جوان ہوگا اس جیسا جوان کوئی نہیں ہوگا، جب یہ بڑا ہو جائے گا اس جیسا کوئی بڑی عمر کا کوئی نہیں ہوگا، جب یہ سردار بنے گا اس جیسا سردار کوئی نہیں ہوگا، جب یہ حسن و جمال اس کا اور عروج پکڑے گا اس جیسا کوئی خوبصورت دنیا جہان کا نظارہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے حضرت شیمہ یہ دعا کیا کرتی تھی کہ رو یا ربنا ابقِ لنا محمدا، کہ میرے اس بھائی محمد کو باقی رکھ۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک بہن کو اپنے بھائی سے کتنا پیار ہوتا ہے، ایک بہن کو اپنے بھائی سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ بھائی کا حسن و جمال دیکھ کر، بھائی کی خوشی دیکھ کر، بھائی کی رونق دیکھ کر ایک بہن کتنا خوش ہوتی ہے۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ شیمہ تو اس محمد بچے کو اپنے ساتھ بکریاں چرانے نہ لے جایا کر، یہ معصوم سا بچہ ہے، یہ چاند سا بچہ ہے، یہ پھولوں سے بھی پیارا ہے، کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو حضرت شیمہ فرماتے ہیں کہ اماں جان میں آپ کو کیا بتاؤں، جب میں اس بچے کو ساتھ لے کر جاتی ہوں تو بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں، اس بچے کو میں ساتھ لے کر جاتی ہوں تو بکریاں ادھر ادھر نہیں جاتی، جلدی جلدی چارہ چر کے میرے پاس آ جاتی ہیں، میں بھی میری بکریاں بھی ہم اپنے بھائی محمد کا دیدار کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت شیمہ بہت ہی محبت کے ساتھ یہ لوڑیاں دیتی تھی۔ تو وقت گزر گیا، آہستہ آہستہ وقت چلتا گیا، غزوہ حنین آیا۔ تو غزوہ حنین کے اندر بہت سارے قیدی، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 6000 قیدی قید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو وہاں پر جب ایک عورت نے سنا، حضرت شیمہ بھی ان کے اندر تھی، جب انہوں نے سنا کہ ان کے سردار ان کا نام محمد ہے، وہ یہ صفات کا مالک ہیں، حضرت شیمہ نے فوراً دعویٰ کر دیا، فرمایا کہ مجھے اس سردار کے پاس لے چلو، میں اس سردار کی بہن ہوں، وہ سردار میرا بھائی ہے۔ حضور کے پاس آئی اور صحابہ نے روکا کہ تم کون غیر عورت ہے، حضور کے پاس جانا چاہتی ہے، تیرا پتہ کیا ہے؟ تو حضرت شیمہ نے کہا کہ جاؤ اپنے سردار کو جا کر بتا دو کہ باہر حلیمہ کی بیٹی تیری بہن شیمہ آئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میری بہن شیمہ آئی ہے، حضور نے اپنی کالی کملی جس کے ہم بڑے شوق سے تذکرے کرتے ہیں، بڑے شوق سے تذکرے سنتے ہیں، وہ مزمل والی کملی، وہ مدثر والی چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بچھا دی، بہن کے قدموں کے نیچے بچھا دی، فرمایا کہ جاؤ میری بہن آئی ہے، اس کو کہو کہ محمد عربی نے اپنی چادر جو ہے وہ زمین پر بچھا دی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری بہن کو کہو کہ اس چادر پہ چل کے آئے، اس چادر پہ اپنے قدم مبارک رکھے، اس لیے کہ میں دنیا کو یہ پتہ دینا چاہتا ہوں کہ جب بہن تمہارے دروازے پہ آئے تو اس کے قدموں کے نیچے چادر بچھا دینا۔ اگر باپ کے فوت ہو جانے کے بعد فرمایا کہ تاکہ میری امت کو یہ سبق مل جائے کہ اگر باپ کے فوت ہو جانے کے بعد تمہاری بہن
تمہارے گھر ملنے کے لیے آ جاتی ہے تو بیویوں کے پیچھے لگ کے بہن کو بوجھ نہ سمجھنا، اس بات کو دیکھنا کہ محمد عربی اپنی بہن کے قدموں کے نیچے اپنی چادر بچھا کر گئی۔ فرمایا کہ اس بات کو دیکھنا، اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے اپنی بہن کو بوجھ نہ سمجھنا، اپنی ماں کے پاس بہن آئے، اپنی بھائیوں کے پاس آئے، اس کو کمال درجے کا پیار دینا۔ چادر سر کے اوپر لی جاتی ہے، حضور نے اپنے سر کے اوپر والی چیز اپنی بہن کے قدموں کے نیچے بچھا کر بتا دیا کہ بہن کو جتنی عزت دے سکتے ہو اتنی عزت دے دینا، بہن کا دل نہ توڑنا۔ یہ حضور کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ آج کتنے بھائی ہیں جو باپ کے فوت ہو جانے کے بعد بہنوں کا حصہ دبا لیتے ہیں، بہن گھر آ جائے اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کہیں ہم سے حصہ نہ مانگ لے۔ او ظالموں، یہ حصہ لے کر کہاں جاؤ گے؟ یہ زمین تو قیامت کے دن توق بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ اگر قبر میں عزت چاہتے ہو، آخرت میں عزت چاہتے ہو، تو پھر ضروری ہے کہ بہن کو عزت دی جائے۔ یہ حضور کی سیرت، یہ سیرت کا جلسہ ہمیں یہ سکھلاتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين